ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی۔ عالمی خبرنامے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد صدیق۔ سب سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اسرائیل شام پر اپنے حملوں کا جواز پیش کرنے کے لیے جھوٹے بہانے کر رہا ہے۔ جولانی کا بیان، کہا نئے تنازعات میں الجھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، ملک کی تعمیر نو پر توجہ مرکوز۔ غزہ میں اسرائیل نے اپنی جارحیت کو برقرار رکھتے ہوئے مزید 70 نہتے فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری، فضائی اور زمینی حملے جاری۔ فرانس میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ، 4 افراد اپنی جان سے چلے گئے۔ ارب پتی ایلن مسک نے شطرنج کے عالمی چیمپئن بننے کے بعد ہندوستانی شطرنج کے ماہر ڈی گوکیش کو مبارکباد دی۔ 4 سال کے وقفے کے بعد روس اور چین کے درمیان مسافر ٹرینیں دوبارہ شروع۔ یورپ کے مشہور فیشن چین مینگو کے بانی ازاغ اینڈی ہائیکنگ کے دوران کھائی میں گر کر ہلاک۔ نہیں یہ تھی سرخیاں، اب خبروں کی تفصیل پیش ہے۔ شام میں برسر اقتدار قائد ابو محمد الجولانی نے کہا کہ اسرائیل شام پر اپنے حملوں کا جواز پیش کرنے کے لیے جھوٹے بہانے کر رہا ہے، لیکن وہ نئے تنازعات میں الجھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، کیونکہ ملک بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد تعمیر نو پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ پیش ہے یہ خصوصی رپورٹ۔ شام کے ڈی فیکٹو لیڈر احمد الشورا یعنی کہ ابو محمد الجولانی نے کہا اسرائیل شام پر اپنے حملوں کا جواز پیش کرنے کے لیے جھوٹے بہانے کر رہا ہے، لیکن وہ نئے تنازعات میں الجھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، کیونکہ ملک بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد تعمیر نو پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ ابو محمد الجولانی حیات التحریر شام HTS گروپ کی قیادت کرتے ہیں، جس نے گزشتہ ہفتے بشار الاسد کو اقتدار سے ہٹا کر خاندان کی 5 دہائیوں پر محیط حکومت کا خاتمہ کیا۔ اسد حکومت ختم ہونے کے بعد اسرائیل شام کے اندر ایک غیر فوجی زون میں چلے گیا ہے، جسے سن 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد بنایا گیا تھا، بشمول اسٹریٹجک پہاڑ ہرمون کا شامی حصہ، جہاں اس نے ایک شامی فوجی چوکی پر قبضہ کر لیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہاں رکنے کا ارادہ نہیں رکھتا اور شام کی سرزمین میں دراندازی کو سرحدی سلامتی کی یقینی بنانے کے لیے محدود اور عارضی اقدام قرار دے رہا ہے۔ اس نے شام کے اسٹریٹجک ہتھیاروں کے ذخیرے پر بھی سینکڑوں حملے کیے ہیں۔ سعودی عرب، UAE، اردن سمیت کئی عرب ممالک نے اسرائیل کی جانب سے گولان پہاڑیوں کے ساتھ بفر زون پر قبضے کی مذمت کی۔ ابو محمد الجولانی نے اپوزیشن کے حامی چینل شام ٹی وی کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے اپنے ایک انٹرویو میں کہا اسرائیلی دلائل کمزور ہیں اور اب ان کی حالیہ خلاف ورزیوں کا جواز نہیں بنتا۔ اسرائیلیوں نے واضح طور پر شام میں حدود کو عبور کیا ہے، جس سے خطے میں غیر ضروری طور پر کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ برسوں کے تنازعات اور جنگ کے بعد شام کی جنگ زدہ حالت نئے تصادم کی اجازت نہیں دیتی۔ اس مرحلے پر ترجیح تعمیر نو استحکام ہے، ایسے تنازعات میں نہ الجھیں جو مزید تباہی کا باعث بنے۔ انہوں نے یہ بھی کہا سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کا واحد راستہ سفارتی حل ہے اور یہ کہ فوجی مہم جوئی نہیں چاہتے۔ روس کی فوجی مداخلت نے تقریباً 1 دہائی قبل بشار الاسد کے حق میں توازن قائم کرنے میں مدد کی تھی اور اس نے اس ہفتے کی شروعات میں معزول رہنما کو پناہ دی تھی۔ ابو محمد الجولانی اس بارے میں کہا شام کے ساتھ اس کے تعلقات کو مشترکہ مفادات کے لیے ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا موجودہ مرحلے میں بین الاقوامی تعلقات کو محتاط طریقے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ لبنان کی مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد حزب اللہ نے ایران سے شام کے راستے ہونے والی عسکری سپلائی کا راستہ فی الحال کھو دیا ہے۔ حزب اللہ سربراہ نعیم قاسمی نے کہا کہ شام کو خطرناک توسیع پسند دشمن کا سامنا ہے اور شام میں گولان پہاڑیوں کے بفر زون پر اسرائیلی فوج کا قبضہ اس بات کا ثبوت ہے۔ نعیم قاسم نے کہا تھا کہ امید ہے کہ شام کے نئے حکمراں بھی اسرائیل کو دشمنی تسلیم کریں گے اور اسرائیل سے معمول کے تعلقات نہیں بنائیں گے۔ حزب اللہ سربراہ نے کہا کہ شام کے حالات کو مستحکم کرنے تک شامی باغیوں کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتے۔ امیدیں نئے شامی حکومت تمام فورسز اور جماعتوں کو حکومت میں شامل کرے گی۔ غزہ میں اسرائیل نے اپنی جارحیت کو برقرار رکھتے ہوئے مزید 70 نہتے فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیل نے معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے فضائی اور زمینی حملے جاری ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فورسز نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں دیر البلح کے میئر سمیت مزید 70 سے زیادہ فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ دوسری جانب لندن میں فلسطینی کے بعد لبنان اور شام پر
اسرائیلی حملوں کے خلاف مظاہرہ اور پارلیمنٹ اسکوائر پر احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس کے علاوہ مظاہرین نے اسرائیلی مظالم کے خلاف نعرے بھی لگائے اور ساتھ ہی حکومت پر برطانیہ سے فوری جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے اور اسرائیل کو اسلحہ کی فروخت بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ ہیئت تحریر الشام اور دیگر باغیوں سے رابطے میں ہیں۔ شامی باغیوں کے خلاف پابندیوں پر نظر ثانی ان کے رویے اور کارکردگی سے مشروط ہے۔ اردن میں عرب رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں سعودی عرب، مصر، عراق، لبنان، قطر، امارات اور بحرین کے وزرائے خارجہ شریک ہوئے۔ اجلاس میں شام میں تمام عسکری کارروائیاں روکنے اور ہر طبقے کے فکر پر مشتمل جامع حکومت کی تشکیل پر زور دیا گیا، جبکہ مقبوضہ گولان کو شام کا ٹوٹ حصہ قرار دیا گیا۔ اس حوالے سے اردن میں میڈیا سے گفتگو میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ اسرائیل حماس کے خلاف ہدف حاصل کر چکا ہے، اب یہ یرغمالیوں کے لیے ڈیل کا لمحہ آ گیا ہے۔ فرانس میں فائرنگ کے افسوسناک واقعے میں 4 افراد اپنی جان سے چلے گئے۔ یہ واقعہ فرانس کے شمالی شہر ڈنکرک کے قریب قائم مہاجر کیمپ میں پیش آیا، جہاں ایک مسلح شخص نے فائرنگ کر دی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ایمبولینس سروس فوری موقع پر پہنچ گئی، جنہوں نے لاشوں کو اسپتال پہنچایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب مہاجرین کی ہلاکت پر اس حوالے سے فرانسیسی وزارت داخلہ کا بیان تاحال سامنے نہیں آ سکا۔ یورپ کے مشہور فیشن چین کے بانی آئزیک اینڈک ہائیکنگ کے دوران کھائی میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق 71 سالہ آئزیک اینڈک اسپین کی مشہور کپڑوں کی چین مینگو کے بانی تھے، جس کے یورپ سمیت دنیا بھر میں تقریباً 3000 اسٹورز ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آئزیک اینڈک ہفتے کے روز بارسلونا میں ہائیکنگ کے دوران کھائی میں گر کر ہلاک ہوئے۔ کمپنی کی جانب سے آئزیک اینڈک کی ہلاکت کے حوالے سے مزید کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئی، تاہم اسپینش میڈیا کا اس حوالے سے بتا رہا ہے کہ آئزیک اینڈک بارسلونا کے پہاڑی علاقے میں اپنی فیملی میں ممبران کے ساتھ ہائیکنگ کے لیے گئے تھے۔ اسپین کے وزیر اعظم نے آئزیک اینڈک کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے فیشن انڈسٹری کے لیے ان کی خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ارب پتی ایلون مسک نے شطرنج کے عالمی چیمپئن بننے کے بعد ہندوستانی شطرنج کے ماہر ڈی گوکیش کو مبارکباد دی ہے۔ چین کے ڈنگ لیرن نے ہندوستان اور پوری دنیا کے لوگوں میں فخر کی لہریں بھیجی گئی ہیں۔ اپنی جیت کے بعد سے گوکیش کو تاریخ لکھنے کے لیے داد مل رہی ہے۔ ایلون مسک نے بھی اپنی پوسٹ میں مبارکباد کہی۔ وزیر اعظم مودی نے گرینڈ ماسٹر گوکیش کو مبارکباد دی اور ان کی جیت کو تاریخی اور مثالی قرار دیا۔ جیسے یہ خبر پھیلی، بالی ووڈ ستاروں نے سوشل میڈیا پر گوکیش کی جیت پر اپنی تعریف اور مبارکبادی کا اظہار کیا ہے۔ 4 سال کے وقفے کے بعد روس اور چین کے درمیان مسافر ٹرینیں اتوار سے دوبارہ چلیں گی۔ روسی ریلوے نے اطلاع دی ہے کہ کرونا وائرس وبائی امراض کی وجہ سے 2020 میں ممالک کے درمیان مسافروں کی آمد و رفت عارضی طور پر معطل کر دی گئی تھی۔ روسی ریلوے تک 3 سال کے لیے ٹرین کا ایک نیا شیڈول متعارف کرائے گی۔ اس تاریخ سے چین کی ریلوے کے ذریعے بنائی گئی بین الاقوامی ٹرین کا آپریشن دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ ٹرین روزانہ چلے گی۔ اس کا سفری وقت تقریباً 1.5 گھنٹہ ہے۔ روسی ریلوے کی ویب سائٹ پر دی گئی معلومات کے مطابق ٹرین صرف نشستوں والی گاڑیوں پر مشتمل ہے۔ امریکی نیوز چینل ABC نیوز نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دائر کیے گئے حتیٰ کہ عزت کے مقدمے کو حل کرنے کے لیے $15 ملین ادا کرے گا۔ یہ مقدمہ اینکر جارج اسٹیفانوپولس کے ان تبصروں سے شروع ہوا، جنہوں نے مارچ میں نشر ہونے والے امریکی نمائندہ نینسی میس کے ساتھ انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ ٹرمپ ریپ کے ذمہ دار ہیں۔ تصفیے کے طور پر ABC نیوز کو ٹرمپ کے لیے صدارتی فاؤنڈیشن اور میوزیم کے لیے وقف فنڈ میں $15 ملین کا عطیہ دینا ہوگا۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور اسرائیل شام پر اپنے حملوں کا جواز پیش کرنے کے لیے جھوٹے بہانے کر رہا ہے۔ جولانی کا بیان، کہا نئے تنازعات میں الجھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، ملک کی تعمیر نو پر توجہ مرکوز۔ غزہ میں اسرائیل نے اپنی جارحیت کو برقرار رکھتے ہوئے مزید 70 نہتے فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری، فضائی اور زمینی حملے جاری۔ فرانس میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ، 4 افراد اپنی جان سے چلے گئے۔ ارب پتی ایلن مسک نے شطرنج کے عالمی چیمپئن بننے کے بعد ہندوستانی شطرنج کے ماہر ڈی گوکیش کو مبارکباد دی۔ 4 سال کے وقفے کے بعد روس اور چین کے درمیان مسافر ٹرینیں دوبارہ شروع۔ یورپ کے مشہور فیشن چین مینگو کے بانی آئزیک اینڈک ہائیکنگ کے دوران کھائی میں گر کر ہلاک۔
ناظرین، اسی کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے. مجھے اور ساری سیاست ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.